بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 325 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پیوند لگی کھجوروں کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی جو عبارت ہے وہ ایک دوسرے باب سے شروع ہوتی ہے، اور اس باب کا نام ہے باب من باع نخلا وعبرا او عبدا ولہ مال، کہ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے پیوند لگی ہوئی کھجوریں اور مالدار غلام کی جو ہے وہ بے کی، اس کو بیچا۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم سے روایت کیا حضرت نافع نے عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پیوند لگی ہوئی کھجور کے درخت کو فروخت کیا اس کا پھل فروخت کرنے والے کا ہوگا، مگر یہ کہ مشتری پھل کے متعلق شرط کر لے۔ اخبرنا مالک اخبرنا نافع عن عبداللہ بن عمر ان عمر بن الخطاب قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں خبر دی ہے کہ ہم سے روایت کیا حضرت نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے مالدار غلام فروخت کیا تو اس کا مال فروخت کرنے والے کا ہوگا، مگر یہ کہ مشتری شرط کر لے کہ مال اس کا ہے۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی پر ہم حناف کا عمل ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے۔ تو اس باب میں بھی دو اثر نقل کیے گئے، ایک پیوند لگی ہوئی کھجور کے بارے میں ہے اور دوسرا مالدار غلام کے فروخت کرنے کے بیان میں ہے، اور ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک باب میں جمع کر دیا گیا۔ تو جہاں تک تعلق ہے پہلے اثر کا، تو اثر اول کے بارے میں پہلے جاننا ضروری ہے کہ معبر تعبیر سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مادہ کھجور کے شگوفوں کو شک کر کے اس میں نر کھجور کے شگوفوں کی قلم لگانا، یا نر کھجوروں کے شگوفوں کو مادہ کھجور میں پیوند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اس سے کھجور کے درخت کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ اصل کے الفاظ آپ نے پڑھ لیے کہ جب کھجور کی تعبیر کی جائے تو اس کے بعد فروخت کیا جائے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ درخت تو مشتری کے ہوں گے اور پھل بھائی کے لیے ہوگا۔ اس طرح کی احادیث مسلم شریف میں بھی کافی تعداد میں جو ہے وہ جلد دوم میں موجود ہیں، جن تمام میں یہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص کھجور کے درخت کو تعبیر کے بعد یعنی پیوند کاری کے بعد فروخت کرے گا تو پھل بائے کا اور درخت جو ہے وہ مشتری کا تعبیر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو مشتری کا تدبیر کے لفظ کے بعد بے کا جو لفظ ہے، اس سے بعض ائمہ نے یہ بطور مفہوم مخالف کے ثابت کر دیا کہ اگر بے کے بعد کسی نے کھجور کے درخت کی تدبیر کی تو اس صورت میں پھل مشتری کا ہوگا، اور اس جگہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ امام محمد نے جس اثر کو ذکر کیا ہے اس کو امام مسلم نے مرفوعاً نقل کیا ہے، یعنی حضرت نافع وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کھجور کا ایسا درخت بیچا جس کی تعبیر ہو چکی تھی تو اس کا پھل بائی کے لیے ہے، مگر یہ کہ شرط کر لے مشتری کہ وہ میرے لیے ہوگا۔ اسی طرح حضرت نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا درخت خریدا جائے اس حال میں کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے تو اس کا پھل اس آدمی کے لیے ہوگا جس نے اس کی تعبیر کی ہے، مگر یہ کہ شرط لگائے وہ آدمی کے خریدا اپنے
اس نے اس کو. تو بہرحال یہاں موطا امام محمد کا اثر اور یہ تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ بائے تعبیر کے بعد کھجور کے درخت کو بیچے تو اس کا پھل بھائی کے لیے ہوگا. کچھ ائمہ نے قبل بیع تعبیر کو اس حکم کے لیے شرط قرار دیا، یعنی بائے کو پھل اس وقت ملے گا جبکہ اس نے بیع سے پہلے تعبیر کی ہو، اگر بعد میں تعبیر کی ہو تو پھل نہ ملے گا. یہ انہوں نے ان احادیث کے منطوق سے، اس کے مفہوم مخالف سے جو ہے وہ ثابت کیا ہے، کیونکہ جب قبل بیع کے ساتھ تعبیر کے ساتھ مقید کرنے کی صورت میں بائے کو پھل مل جاتا ہے، تو جب یہ شرط نہ ہوگی، یعنی جب بائے نے بیع کرنے سے پہلے وہ تعبیر نہ کی ہوگی بلکہ بعد میں کی ہوگی، تو اس صورت میں پھل مشتری کو ملے گا. لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کیونکہ اس مفہوم مخالف کو نہیں مانتے احناف، جیسا کہ احناف کی اصول کی کتب میں وجوہ فاسدہ کے نام سے عنوان دے کر اس کی بڑی جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیل کی گئی ہے. تو جیسے نام لے کر کوئی کہتا ہے محمد رسول اللہ، اس کا مطلب نہیں ہو سکتا کہ محمد رسول جو ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور دوسرا کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے. یعنی یہ کوئی مفہوم مخالف سے اس کا یہ مطلب ثابت کوئی کرے کہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے یہ کہ بس محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، اب عیسیٰ ہو، موسیٰ اور ابراہیم و خلیل و آدم یہ سارے گئے، تو ایسا نہیں ہوتا. یعنی احناف جو ہے وہ مفہوم مخالف کے قائل نہیں ہیں. اسامی نور الانوار وغیرہ میں اس کی جو بحث ہے وہ تفصیل سے مذکور ہے. اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور عام فقہائے احناف کا یہی فتویٰ ہے کہ بائے نے اگر تعبیر کی ہے، چاہے پہلے سے کی ہو یا بعد میں، پھل بائے کا ہی ہوگا. ہاں اگر وہ شرط لگا لے، یعنی مشتری یہ کہہ دے کہ پھل میرا ہوگا، اس صورت میں پھل اس کا ہو سکتا ہے. اسی مفہوم کی وضاحت امام نووی نے بھی کی ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ درختوں میں پیوند لگانا جائز ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ پیوند لگانے سے پہلے یا بعد. فروخت کا جو حکم ہے وہ پیوند لگانے سے پہلے یا بعد فروخت کیے ہوئے درختوں کا حکم کیا ہے؟ کیا وہ بائے کی ملک میں رہیں گے یا ان کا خریدار مالک ہوگا؟ تو ابن ابو یعلا نے کہا کہ ان پھلوں کا خریدار مالک ہوگا، لیکن یہ قول اس صریح حدیث کے خلاف ہے. شاید ابن ابو یعلا تک یہ حدیث نہیں پہنچی. امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء کا یہ موقف ہے اگر پیوند لگانے کے بعد درخت کو فروخت کیا تو اس کے پھل بائے کے لیے ہوں گے، مگر یہ کہ خریدار بیع کے وقت پھلوں کو بھی بیع میں شامل کرے. اور اگر پیوند لگانے سے پہلے درخت کو فروخت کیا تو اس کے پھل خریدار کے لیے ہوں گے، مگر یہ کہ بائے پھلوں کو رکھنے کی شرط لگا لیں. البتہ امام مالک فرماتے ہیں کہ بائے کے لیے شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد امام نووی، امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مسلک نقل کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وقال ابو حنیفہ ہی للبائع قبل التعبیر وبعدہ عند الاطلاق. امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تعبیر کے بعد اور پہلے وہ پھل بائے کے لیے ہیں، بلکہ کسی شرط کے بغیر بیع کی ہو. اور ابن ابو یعلا نے فرمایا کہ تعبیر سے پہلے اور بعد میں ہر صورت میں پھل مشتری کے لیے. اور امام شافعی اور جمہور علماء نے تعبیر کے بعد بیع کو حدیث کے الفاظ سے پکڑا ہے، اور جس میں تعبیر نہیں ہے اس کو انہوں نے اس کے مفہوم سے پکڑا، یعنی مفہوم مخالف سے پکڑا. اسے دلیل خطاب کہتے ہیں جو ان ائمہ کے لیے حجت ہے. اور امام اعظم نے تعبیر قبل از بیع کی صورت میں حدیث کے الفاظ کے ساتھ عمل کیا، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلیل خطاب کے ساتھ یعنی مفہوم مخالف کے ساتھ قول نہیں فرماتے. لہٰذا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر معبرہ کو معبرہ کے ساتھ ملا دیا. اس کے علاوہ یعنی امام نووی علیہ رحمہ کے علاوہ امام بدر الدین عینی نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مذکورہ مسئلہ کا بیان یہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صورتوں میں پھل کو بائے کے لیے قرار دیا ہے. گویا امام اعظم امام ابو حنیفہ نے تعبیر کے ذکر کو قبل تعبیر پر تنبیہ قرار دیا ہے. یہ وہ معنی ہے جس کا نام علم اصول میں معقول الخطاب رکھا جاتا ہے. امام شافعی اور امام مالک نے اسی پر عمل کرتے ہوئے یہ حکم کیا کہ مسکوت عنہ منطوق حکم میں ہوتا ہے.
اسی کا نام اہل اصول نے دلیل خطاب رکھا ہے۔ امام سوری اہل ظاہر اور فقہائے اصحاب حدیث اس مسئلے میں امام شافعی کے ساتھ ہیں، اور امام اوزاعی کا جو قول ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے قول کے بالکل مطابق ہے۔ تو بہرحال یہ بات آ کے مکمل ہوئی عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری سے۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ کے مسئلوں کو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ حدیث میں جو تعبیر کا لفظ آیا ہے یہ عدم تعبیر کی صورت پر تنبیہ ہے، یعنی تعبیر کی صورت میں جب کہ وہ بے سے پہلے ہے یہ حکم ہے، تو جب تعبیر بے کے بعد ہوگی اس صورت میں بطریق اولا بائے پھل کا جو مالک ہو جائے گا۔ تو طلبہ کرام یہاں تک تو اس باب کے پہلے اثر کی وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جبکہ دوسرے اثر کی وضاحت ابھی ہم نے شروع نہیں کی، تو مختصر طور پہ اس کے لیے بھی ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ اس سبق میں دوسرے اثر کو بھی مکمل کیا جا سکے۔ دوسرے اثر میں آپ نے پیچھے پڑھا کہ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسے عبد کو فروخت کیا کہ جس کے پاس مال بھی ہے تو اس صورت میں وہ مال بائع کا ہوگا۔ ہاں اس صورت میں کہ جب مشتری بائع سے شرط کر لیتا ہے کہ میں غلام اور جو اس کے پاس مال ہے سب کو اتنے میں خریدتا ہوں، تو پھر وہ مشتری کا ہوگا۔ اس اثر کے بارے میں امام شافعی کا پہلا قول اور امام مالک کا موقف جو ہے وہ ظاہری حدیث کے مطابق ہے، یعنی جب مشتری غلام کے مال کو بھی ساتھ لینے کی شرط کر لیتا ہے تو اس میں مشتری غلام اور اس کے مال کا مالک جو ہے وہ ہو جائے گا۔ مگر امام شافعی کا آخری قول امام اعظم کے قول کے مطابق ہے کہ غلام کا کوئی مال ہوتا ہی نہیں، اس لیے غلام کے مال کی مشتری کو شرط لگانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت امام نووی کے کلام سے پیش کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام مالک کا موقف اس ظاہر حدیث کے مطابق ہے، اور امام شافعی کا قول قدیم بھی یہی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، امام شافعی کا جدید قول بھی یہی ہے، اور انہوں نے اس حدیث کی تعویل میں یہ کہا ہے کہ یہ اضافت اختصاص کی بنا پر ہے، ملکیت کی بنا پر نہیں، یعنی غلام کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اس کی ملک نہیں ہوتا، مال اس کے مالک کا ہوتا ہے، اور اختصاص کی بنا پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ غلام کا مال ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے گھوڑے کی زین اور گدھے کی جل جو ہے وہ اس کے لیے ہے، تو اس لیے جب کوئی شخص غلام کو فروخت کرے گا تو اس کا مال بائع کا ہی ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ البتہ اگر خریدار نے مال کی بھی شرط لگائی تو پھر جائز ہے۔ اب گویا خریدار نے دو چیزیں خریدی ہیں، ایک تو غلام خریدا اور دوسرا مال خریدا، اور دونوں کی ایک ہی قیمت لگا لی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول جدید میں یہ کہا ہے کہ اس بے میں جو ہے وہ ربا سے احتراز ضروری ہے۔ امام شافعی نے کہا اگر مال دراہم ہے تو دراہم کے بدلے میں بے جائز نہیں ہے، اور اگر مال دینار ہیں تو سونے کے عوض بے جائز نہیں ہے، اور اگر غلام کا مال گندم ہے تو گندم کے عوض ان کی بے جائز نہیں ہے۔ امام مالک نے کہا کہ اگر غلام کا مال دراہم ہو تو دراہم کے عوض بے جائز ہے، علی حاضر قیاس یعنی تمام صورتوں میں بے جائز ہے۔ اس کا استدلال حدیث کے اطلاق سے ہے۔ تو یہاں پر امام نووی کی اس وضاحت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے الفاظ کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، اگر مشتری غلام کے مال کی بھی شرط لگا لیتا ہے تو پھر وہ غلام اور اس کا مال دونوں مشتری کے ملک میں آ جائیں گے، اور حدیث کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں کہ اگر غلام کے پاس مال ہو اور مالک اس کو فروخت کرے تو اس کا مال بائع کا مال ہوگا۔ ہاں اس صورت میں جب کہ مشتری یہ شرط لگا لے کہ جو میں نے غلام کی قیمت لگائی ہے اسی قیمت میں میں غلام کے ساتھ اس کا مال بھی لوں گا، یہ جائز ہے۔ اب اس میں غلام کے پاس جس قسم کا بھی مال ہو وہ غلام کے ساتھ مشتری لے جائے گا، اور یہی امام شافعی کا قدیم قول بھی ہے، مگر ان کا جدید قول جو ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہے، اور وہ اسی پر قائل ہیں
کہ غلام کا تو کوئی مال ہوتا ہی نہیں، یعنی غلام کا جو بھی مال ہے ظاہر ہے وہ اس کے آقا کا مال ہے، اس کے مالک کا مال ہے، تو پھر وہ ایک کلیئر سی بات ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جب غلام بیچا جائے گا تو مال تو اس کا تھا ہی نہیں کہ وہ بھی ساتھ لیتا جائے، تو اس میں جب تک مشتری شرط نہیں لگا لیتا تو وہ مال اس کو نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یہی ہمارا آج کا سبق تھا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔